رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ صرف روزے رکھنے تک محدود نہیں ہے، یہ تو ایک گہرے روحانی سفر کا موقع ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی خاص پیغام پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا پیغام جو ہمیں اس مہینے میں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے، مطلب اپنے آپ کو جانچنے کی۔ تو سب سے پہلے تو سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ چلیں اس بابرکت مہینے کا آغاز امن اور سکون کی دعا سے کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ خوبصورت پیغام جو ہے یہ ہمیں الف القرآن اکیڈمی اور استانی افشاں عمران کی طرف سے ملا ہے، اور ان کی دعا بھی ہے اور ہماری بھی کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو نور سے، گھروں کو سکون سے اور زندگیوں کو اپنی بے شمار رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ تو اس پیغام کا اصل نقطہ کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال ہے خود احتسابی، مطلب یہ کہ اس رمضان کو صرف ایک رسم کی طرح نہ گزار دیں، بلکہ اسے ایک موقع سمجھیں، ایک خاص موقع اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کا گہرائی سے جائزہ لینے کا۔ تو سوال یہ ہے کہ خود احتسابی کا رمضان، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر اپنے اندر جھانکیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا حساب کتاب کریں۔ یہ مہینہ خود سے سچ بولنے کا ہے، اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خود احتسابی کرنی کیسے ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ پیغام ہمیں اس کے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ ہے چند بہت ہی اہم سوالات کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا اندرونی آڈٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو پہلا سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا ہے وہ ہمارے اعمال کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، میں نیکیوں کی سیڑھی پر کہاں کھڑا ہوں؟ ذرا سوچیں اس پر۔ کیا ہمارے اچھے کام ہمیں اوپر لے جا رہے ہیں یا ہم بس ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں؟ اچھا، اعمال کے بعد جو دوسرا سوال آتا ہے وہ ہمارے روحانی تعلق کے بارے میں ہے، اور وہ سوال ہے، میرا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے؟ یہ سوال سیدھا ہمارے ایمان کی جڑ تک جاتا ہے، یہ ہماری عبادت کی سچائی کو پرکھنے کے لیے ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا سوال جو ہماری اپنی ذاتی گروتھ کے بارے میں ہے۔ میں نے روحانی ترقی کی کون سی سطح حاصل کی ہے؟ کیا ہم پچھلے رمضان سے آج تک ایک بہتر انسان بن پائے ہیں؟ کیا ہماری کوششیں صحیح ڈائریکشن میں جا بھی رہی ہیں یا نہیں؟ تو یہ 3 سوالات ہو گئے، لیکن صرف ان پر سوچ لینا ہی کافی نہیں ہے نا؟ اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگلا قدم ہے اس سوچ کو، اس غور و فکر کو عمل میں بدلنا، کیونکہ یہ پیغام صرف سوچنے کا نہیں بلکہ کچھ کرنے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اور عمل کا منصوبہ بھی بہت سیدھا سا ہے، بس 2 قدم ہے۔ پہلا قدم اس رمضان کے لیے بالکل واضح، کلیئر اور میننگ فل ٹارگٹ سیٹ کریں، اور دوسرا قدم ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کا ایک پراپر شیڈیول بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری کوششیں بکھریں گی نہیں بلکہ ایک سمت میں رہیں گی۔ اس پوری بات کو ایک بہت ہی خوبصورت جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے اہداف واضح ہوتے ہیں تو ہمارا وقت بامقصد ہو جاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے، مطلب جب ہمیں پتہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو سفر کا ہر قدم معنی رکھتا ہے اور ہم راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ساری محنت ہے، یہ سوالات، یہ منصوبہ بندی، اس کا آخری مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مہینے کی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد ہے ایک گہری، ایک لاسٹنگ تبدیلی لانا، اپنے اندر ایک حقیقی انقلاب لے کر آنا۔ تو اس پوری بامقصد کوشش سے ہم کیا حاصل کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ امید یہی ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بنے، ہمارے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے اور ہمیں تقویٰ کے بلند درجات تک لے جائے، اور یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش ہر مومن کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی طاقتور پیغام کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ آئیے اس رمضان کو وہ رمضان بنائیں جو ہمیں بدل دے۔ یہ ایک دعوت ہے ہم سب کے لیے کہ اس مہینے کو صرف ایک روایت سمجھ کر نہ گزار دیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنائیں۔ تو سوال بس اتنا ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ سب کو